بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ بات کافرین کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکین کے لیے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ بڑی مشہور آیتیں ہیں اور بار بار تقاریر میں اکثر و بیشتر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جماعت کے ماحول میں ایک تبدیلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ درس قرآن کے بجائے تذکیر بالقرآن کا جو ہے ہم ابھی طرز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ درس قرآن میں ہمارے سامنے ایسی باتیں آتی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں کچھ، اور اس کے اندر کچھ بوریت بھی ہوتی ہے۔ دلچسپی اس لیے نہیں ہوتی کہ وقت مختصر ہوتا ہے، اور اس مختصر وقت میں لوگوں کی دلچسپی بھی اختیار کرنا اور پھر اس درس قرآن کا حق ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ درس قرآن کا طرز بیان یہ ہوتا ہے، اس کا طرز یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے ریلیٹڈ اس کی تحقیق، اس کے آیتوں کا پس منظر، آیتیں کب نازل ہوئی، آیتوں کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، مختلف مفسرین نے اس کے کیا مطالب جو ہے بیان کیے ہیں، یہ سب چیزیں درس قرآن کے اندر آتی ہیں۔ تذکیر بالقرآن کا جو نظریہ ڈیولپ کیا گیا ہے وہ اچھا بھی ہے۔ ہمارے جو ہفتہ واری اجتماعات ہے اس میں اس سے بہت سارے افراد جو ہے غیر تحریکی افراد بھی آتے ہیں، تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تذکیر بالقرآن کا معنی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی، یا قرآن کے ذریعے سے نصیحت، قرآن کے ذریعے سے کچھ اچھی باتیں یاد دلانا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، تذکیر بالقرآن کا۔ اور درس قرآن ہم اسی دائرے میں رہ کر درس قرآن دے سکتے ہیں، اور انہی آیات سے ہم کو جو ہے متعلق باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ تو تذکیر بالقرآن میں ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ قرآن انسانوں کو نصیحت کی جو بھی باتیں بولتا ہے وہ عام طور پر اس میں شامل کر سکتے ہیں، یہ ایک فائدہ ہے۔ یہ کچھ رد و بدل کچھ سالوں کے اندر ہمارے اندر آیا ہے، اچھی بات ہے۔ اور بھی ہمارے ہفتہ واری اجتماعات میں کچھ تبدیلیاں اگر ہم موقع اور لوگوں کی مناسبت سے اختیار کریں تو اس سے فائدہ ہونے کے امکانات ہیں۔ جیسے ابھی ہم جو ہے درس حدیث کے بجائے کچھ اور طرز اختیار کریں، کچھ حدیثیں کسی کو یاد کر کے آگے اس کا مفہوم یا اس کا ترجمہ سنانے کے لیے بھی کہیں، یا مطالعہ حدیث، یہ مطالعہ حدیث کا تو پہلے سے بھی ہے ہمارے پاس۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں کر کے اصل ہمارے مقصد کو لوگوں تک پہنچانا، یہ اس نظریات کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو چونکہ ہمارے امیر مقامی نے سبقت لسانی سے درس قرآن کہا، تو میں نے اس کو کہیں آپ کو غلط فہمی نہ ہو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس لیے کہ تذکیر بالقرآن اور درس قرآن میں مجھے باقاعدہ جو ہے قرآن لے کر اس کے تحت ہی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اسی کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے 2 آیتیں حالات کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی،
اور سب جانتے ہیں، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جس وقت یہ آیات نازل ہوئی، یہ جنگ احد کے بعد تیسرے ہجری میں، یہ 3 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اس وقت جنگ احد میں ہم کو معلوم ہے کہ جب جنگ بدر تو مسلمانوں نے پوری طرح اس پر فتح حاصل کر لی اور عرب کے اندر بتا دیا کہ مسلمانوں کی قوت کیا ہے۔ اصل قوت ایمان ہے اور انسان کا اپنا اصل جذبہ ہے۔ ہتھیار، وسائل، ذرائع یہ انسان کے کچھ نہیں کام آتے۔ جب انسان کے اندر حوصلہ ہی نہ ہو، ہمت ہی نہ ہو، جذبہ ہی نہ ہو، تو اسے اگر تلوار بھی تھما دیں آپ، بندوق بھی، AK-47 بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیں، لیکن اس کے اندر جذبہ نہ ہو، ہمت نہ ہو کہ کسی پر وار کر سکے، تو کچھ نہیں کر سکتا آدمی۔ تو اصل چیز ایمانی قوت ہے، یہاں جنگ بدر میں صحابہ کرام نے بتا دی۔ اور کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی نہ ماننے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان پھر جنگ احد میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک امیر کی قیادت میں وہاں مقرر کیا تھا کہ یہ درہ پہاڑ کے 2 حصے جہاں سے کچھ آنے کا راستہ تھا وہاں متعین کیا تھا، اور بتا دیا تھا ان کو کہ دیکھو جنگ جاری رہے، اور اگر ہم کو ہماری تکی بوٹیاں کر بھی ڈالی جائیں، ہم کو کافر کاٹ کے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور چیل اور کوے ہماری ناشیں نوچ رہے ہوں، تب بھی تم اپنی اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم تھا ان کو۔ لیکن انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نسیان اور خطا کا ایک مادہ رکھا ہے، تو وہ ان سے ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پہلے مرحلے میں کافرین پر بھاری پڑ گئے اور ایسا ان کو تہس نہس کیا کہ سب کافرین میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو اب وہ لوگ جن کو متعین کیا گیا تھا وہ لوگ سمجھنے لگے کہ بس اب مسلمان جیت گئے ہیں، تو فوراً انہوں نے اپنی جگہ خالی کر دی۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ خالد بن ولید جو ہے اس وقت کافرین کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ یہ ایسے سپہ سالار ہیں، ایسے کمانڈر ان چیف ہیں کہ 125 جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، کبھی کسی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی۔ یہ اتنا بہترین خالد بن ولید کے کارنامے ہیں۔ تو انہی کا یہ پلان تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ تو خالی ہے، فوراً اپنی فوج لے کر پھر وہاں سے حملہ آور ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر وہ بھگدڑ، وہ پریشانی شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اس میں بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا، اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے مسلمان ہار گئے۔ تو یہاں بھی یہ بتا دیا گیا کہ اگر مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا۔ یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ کی اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی وہاں مثال ہم کو وہاں ملتی ہے۔ تو یہ شکست جو ہے، فتح جو شکست میں جب تبدیل ہوئی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے، مکہ والوں کے بھی، اور خود مدینہ کے اطراف و اکناف جو یہودی اس وقت موجود تھے، کافرین جو تھے، ان کے بھی حوصلے جو ہے بلند ہو گئے۔ انہوں نے یہ کوشش پوری کرنی چاہیے کہ یہ موقع ہے کہ اسلام کو جو ہے پوری طرح ختم کر دیا جائے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کچھ مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس نور کو، اس اسلام کو جو ہے مکمل کر کے رہے گا۔ اگرچہ کہ یہ بات تمہیں پسند نہیں ہے، کافرین کو بھی پسند نہیں ہے، اور مشرکین کو، آگے کی آیت میں مشرکین کو بھی یہ بات بالکل ناگوار ہے۔ تو ایک حقیقت ہے، اسلام اپنی جگہ غالب آ کر رہے گا، اس کو مکمل ہونا ہی ہے، ایک وقت یہ آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے چپے چپے میں، گھر گھر میں، جھونپڑیوں میں تک اسلام پہنچے گا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یعنی عزت کے ذریعے سے بھی ہر گھر میں داخل ہوگا، اور
ذلت کے ذریعے سے بھی، مطلب یہ کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی اسے قبول کرنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مجبوراً اسے اسلام کو اپنانا پڑے گا. اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا. دنیا کے اندر کوئی جھونپڑی ایسی نہیں رہے گی جس کے اندر اسلام نہ پہنچے. اسلام پوری دنیا کے اندر ایک ایک گھر تک نہیں بچے گا جس میں غالب نہ آیا. تو یہ وہ وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہنے والا ہے اس نور کو، جس کو بجھانے کے لیے مختلف سمتوں میں کوششیں کی جا رہی ہیں. آج بھی ہمارے اپنے ملک میں مسلمانوں کو دبانے کے لیے اور اللہ کے اس نور کو بجھانے کے لیے یہ کافرین اپنی منہ کی پھونکوں سے اسے بجھانا چاہتے ہیں. یہ ایک مثال دی گئی ہے، جیسا کوئی آدمی سورج کو اور چاند کو کیا اپنی پھونکوں سے، کوئی چراغ تو نہیں ہے کہ پھونکوں سے اس کو بجھایا جا سکے. یہ وہ چراغ نہیں ہے جو پھونکوں سے بجھایا جا سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. جس طرح سورج کو آدمی پھونکوں سے، ہوا سے نہیں جو ہے بجھا سکتا، ویسا اللہ تعالیٰ کا یہ نور ہے. تو آج بھی یہ کوششیں ہر زمانے میں ستیزہ کار رہا ہے. ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ہر زمانے میں حق اور باطل کی جنگ رہی ہے، اور ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے بڑا کمزور ہے. اسلام اپنی جگہ کوئی اس کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، بہت جو ہے مظلومیت کی حالت نظر آتی ہے. جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں گے، مکہ میں کیا کچھ ستم مسلمانوں پہ نہیں کیا گیا، کیا کچھ ظلم نہیں ڈھایا گیا، کس طرح نہیں ستایا گیا. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکہ چھوڑنا پڑا. اور ایسا نہیں کہ علی اعلان صحابہ اکرام نکلے ہوں سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہر ایک چھپتے چھپاتے ایسے حالات تھے. اس وقت ایک واقعہ پیش آیا، آپ کو معلوم ہوگا، سراقہ بن جاشم کا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں پہ، ان کے سروں پہ مٹی ڈال کے نکل گئے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، تو پھر انہوں نے اعلان کیا. دوسرے دن کے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور ہنگامی میٹنگ کی. ہنگامی اعلان تھا ان کا کہ پورے مکے کے اطراف جتنے راستے جہاں بھی جاتے ہیں پوروں کو جو ہے بند کر دیا جائے، وہاں پہرا بٹھا دیا جائے. کوئی وہاں سے گزرے تو اس کی خبر لینا. کہیں نہ کہیں حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے. یہ ان کا پلان تھا. تو اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو مردہ یا زندہ کسی بھی حالت میں لائے، 100 اونٹوں کا انعام رکھا انہوں نے. اس وقت 100 اونٹ کا مطلب کروڑوں کی قیمت ہے. وہ ایک اونٹ بھی بڑی قیمتی ہوتی تھی وہاں پر. تو کہا 100 سرخ اونٹ. سرخ اونٹ تو اپنی جگہ بہت بڑی قیمت تھی. آج مرسڈیز اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اتنی ایک سرخ اونٹ ہوتی تھی. کہا کہ کوئی زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی نعوذ باللہ ان دونوں میں سے دونوں کو یا ایک کو لائے، تو ایک کو بھی لانے کی قیمت 100 سرخ اونٹ انہوں نے اعلان کیا. ظاہر بات ہے کہ بڑی بات تھی کہ کسی کو لے کر پہنچا دیں، ان کے حوالے کر دیں اور بڑی رقم پائیں. کروڑوں کی روپیہ جو ہے کون نہیں چاہتا کہ وہ انعام میں حاصل کرے. تو سب جو ہے مکے کے بہت سارے لوگ نکل گئے، پیادے نکل گئے، سوار نکل گئے، سب اپنے اپنی گھڑ سواریاں دوڑائیں کہ کہیں مل جائے تو ہم کو یہ انعام حاصل ہو جائے گا. اس میں سراقہ بن جاشم بھی ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. 3 دن گزر چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن گزارنے کے بعد جب تیسرے دن نکلے ہیں پیر کے دن، تو اس دن کسی نے آ کے اس گھر میں، جس گھر میں سراقہ بن جاشم بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، نجد کا وہ قبیلہ تھا، تو اس کو ایک فرد نے آ کر کہا کہ میں نے ابھی ساحل کے طرف جو ہے 2 سواروں کو، کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے کہا نہیں، آپ نے جو دیکھا ہے وہ ہمارے سامنے سے گزرے ہوئے ہیں، وہ لوگ نہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں. اس نے یہ بات مجلس میں کہی. پھر تھوڑی دیر اس مجلس میں بیٹھا رہا. پھر اپنے گھر کے اندر گیا. پچھواڑے سے اس نے جا کے اپنی لونڈی سے کہا کہ میرا گھوڑا فلاں اس چٹان کے پاس لے کر میرا انتظار کرنا، اور جب میں آ جاؤں گا تو میرا گھوڑا مجھے حوالے کر دینا. وہ اس لیے مجلس میں ٹکا رہا کہ کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو.
کوئی اندازہ لگا کے نکل نہ جائے، اس لیے اس نے بات بنا دی اور کہا کہ یہ تو فلاں اور فلاں شخص تھے جو ہمارے سامنے سے گزرے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ مجلس میں تھوڑی دیر رکا رہا تاکہ شبہ نہ ہو کسی کو، پھر پچھواڑے سے نکل گیا اپنے ہاتھ میں نیزہ اور لاٹھی لے کر، اور پھر وہ اپنی لونڈی کے پاس وہاں جا پہنچا جہاں چٹان کے پاس اسے رکنے کے لیے کہا تھا، وہاں سے اس نے اپنا گھوڑا لیا، گھوڑا سرپٹ اس نے دوڑایا، اور کہتا ہے کہ ایسا ہی میرا گھوڑا دوڑ رہا تھا جس طرح پہلے عام طور پر مجھے لے کر دوڑتا ہے۔ اس کا کچھ مطلب ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، بہرحال وہ آگے ہم ہی معلوم ہوتا۔ تو اس نے کہا خوب تیزی کے ساتھ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، دوڑانے کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ قریب پہنچ گیا تو وہ اس کا گھوڑا جو ہے گر گیا، اور یہ گھوڑے کے ساتھ وہ گھوڑے پر سے یہ خود جو ہے سراقہ بن جاشم نیچے گر پڑا۔ تو اس نے فوراً جب گرا تو ان لوگوں کا معمول تھا کہ جب کوئی معاملہ ہوتا تو فوراً فال نکالتے تھے، اس کے پاس فال کی تیر رکھی ہوئی تھی، اس نے فوراً اپنے ان تیروں میں سے ایک تیر نکال کے دیکھا تو وہ تیر اس کام کے خلاف نکلی۔ میں نے کہا کہ یہ تم جو کام کر رہے اچھا نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس فال کی نافرمانی کی، یعنی میں نے فال نکلا تھا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، پھر بھی میں نے اس فال کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، تو پھر ایک مرتبہ میں اتنا قریب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سن رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار میری طرف التفات کرتے تھے، بار بار میری طرف پلٹ کر دیکھتے تھے، اور یہی حقیقت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان رہتے تھے کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی قریب دکھ نہ جائے، کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے جائیں، یہ ان کی بے چینی تھی۔ بار بار ادھر ادھر ہمیشہ نگاہیں رکھتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے، تو تاکہ اس سے بچ سکیں، بار بار پلٹتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میری طرف پلٹ کر دیکھا نہیں اور دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار میری طرف پلٹ کر دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ میں ان کے اتنے قریب پہنچا تھا تو میرا گھوڑا اس کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے گھٹنوں تک۔ میں نے اسے ڈانٹا، میں نے اس پر غصہ کیا، تو وہ بڑی مشکل سے اپنے پاؤں نکال سکا۔ وہ پھر کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب آ کر رہنے والا ہے، ان کو کوئی جو ہے پکڑ نہیں سکتا۔ تو پھر جب تیسری مرتبہ یہ معاملہ ہوا تو میں نے امان کے ذریعے ان کو پکارا، میں نے کہا کہ میں آپ سے امان چاہتا ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کے امان چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب پکارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک دی، رکے، پھر وہ گیا۔ اس کے بعد اس نے پورے حالات بیان کیے جو مکے کے اندر سازشیں چل رہی تھی، جو انعام کا لالچ رکھا گیا تھا، لوگ آپ کی تلاش میں کس طرح ہر طرف پھیل گئے تھے، سب باتیں اس نے بتائی۔ اس کے بعد اپنا جو ساز و سامان تھا، کھانے کے توشے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت قبول نہیں کیا، بلکہ اسے کہا کہ اب اپنی چیزیں آپ واپس لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ بہرحال میں امان کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہی بات بتائی کہ یہ راز ہے، یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ تو پھر اس کے بعد سراقہ بن جاشم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے امن کا ایک پروانہ دے دیجئے، امان دے دیجئے مجھے کہ آپ کی طرف سے مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے، عبداللہ بن کیا ہے، تو عبداللہ نامی ایک شخص تھا جو عبداللہ بن اریقط، وہ راستہ دکھانے والا تھا، حالانکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن بااعتماد تھا تو اس کو لیا گیا تھا گائیڈنس کے طور پر، گائیڈ کرنے والا تھا، وہ راستے بہت اچھی طرح جانتا تھا، تو اسی معاملہ اس کے ساتھ طے کیا گیا تھا۔ تو بہرحال وہ بھی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے راستوں سے لے گیا جو راستے عام طور پر لوگ اس پہ جایا نہیں کرتے تھے، مختلف ایچ پیچ کے راستے جو عام طور پر لوگ اس کو نہ جا سکیں، اس شاہراہ کو چھوڑ کر۔ جیسے اگر ہم داونگیری جانا ہے تو سیدھا راستہ تو ہمارا وہ ہے، لیکن ہم گھماتے ہوئے ادھر بس و پٹنہ سے نکل جائیں، پھر وہاں کہیں سے اس طرح راستوں کو توڑ موڑ کر کے بہرحال وہ قبا تک وہاں پہنچانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان نامہ
حضرت سراقہ بن جاشم کو لکھ کر دے دیا اور اس وقت بتایا۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس وقت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ اندازہ کیجئے۔ ایسے وقت میں جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں، کہیں کوئی امکان نظر آتا کہ کسریٰ امریکہ فتح کر لیں گے تم لوگ؟ کہنے کی بات ہے افغانستان والوں کو۔ کیا ہے ان کے پاس؟ آخر کار ہوا نا دنیا کے اندر یہ بھی۔ تو وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جاشم کو کہا، سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ فارس، ایران اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی۔ تو یہ بات، یہ امکانات آج بھی ہمارے سامنے ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، اسلام بڑا کمزور ہے، کیا یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے ہاتھ سے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہر زمانے میں، حالات شروع میں ایسے ہی آتے ہیں۔ طوفان اٹھنے سے پہلے یہ طوفان کی لہریں ہیں جو اٹھتی ہیں، اور ایسا نظر آتا ہے کہ اس طوفان کے سامنے کوئی بچ نہیں سکے گا، سب اس طوفان کے اندر ڈوب جائیں گے۔ تو بہرحال وہ بھی طوفان آیا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ بن جاشم کو بات بتائی تھی، تو پھر کسریٰ کی فتح ہوئی ایران کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سراقہ بن جاشم کو وہ کنگن پہنائے گئے کسریٰ کے، وہ قیمتی کنگن، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا وہ کنگن۔ تو بہرحال یہ پیشن گوئی کرنا، یہ یقین رکھنا، یہ اصل چیز ہے مسلمان کی۔ یہ ہم اس واقعے سے یہ ہم جو ہے سبق لینا مراد ہے کہ آج بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ مسلمانوں کو جس طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے، ستایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، مروڑا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو جو ہے اس پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن ہوں گے یہ، لیکن قربانیاں دینے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی سعادت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دار پر، اس مشن پر، اس امتحان میں ہم کو چن لیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مارے گئے، جو پٹ رہے ہیں، جن کو تکلیف دی جا رہی ہے، جن کو مار دیا گیا، ماب لنچنگ کر دیا گیا جن کے، وہ تو ختم ہو گئے۔ حقیقت میں وہ ختم نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ زندہ ہیں، ہم حقیقت میں مردہ ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، زندگی تو وہ ہے جنہوں نے اس تختہ دار پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ کئی واقعات اور ویڈیوز اور سوشل میڈیا میں یہ ہم دیکھ چکے ہیں، کس طرح ایک مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ مسلمان تو چاہتا ہے، مسلمان کا مقصود، مسلمان کی منزل یہی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم تو اس دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مومن کی، مسلمان کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یہ تمنا ہوتی ہے۔ ہم مرنے سے نہیں گھبرانے والے، ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کی تکلیفوں سے اپنے ارادوں میں تزلزل اور ارادوں میں عزائم میں کمزوری پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو بہرحال وہ واقعات اس وقت بھی پیش آئے، اس وقت بھی ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا، آج بھی ڈھایا جا رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ ایمان پیدا کریں جو ان کے اندر تھا۔ آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے اپنے اصل مقصد کو پانے کے بجائے اپنے اصل کام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم وہی ایمان پیدا کریں جو ان کا تھا، تو یقیناً ہم جو ہے اس نازک حالات کا، ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کمزوری ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو ان کا ایمان تھا۔ ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس راہ میں پورے یقین کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کی توفیق دی۔ اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ہماری اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہماری اپنی کمزوریوں، خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی نہیں رہے گی، حالات ایسے نہیں رہیں گے، بدلیں گے، وقت آئے گا اور اس کے ہم ایک فرد بنے جو آنے والا انقلاب ہے اس کی کوششوں میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وقت ہوا چاہتا ہے، میں انہی 2 آیتوں کی روشنی میں ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ دیکھیے، بہرحال جتنی بھی کمزوریاں، مجبوریاں نظر آتی ہوں،
لیکن اللہ کا دین غالب آ کر رہنے والا ہے۔ اس کا ذریعہ اگر ہم بنتے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، اس پر ہم قائم رہتے ہیں تو یہ ہماری خوشبختی ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ کر حالات کو سامنے دیکھ کر، اس کی مشکلات کو دیکھ کر اگر ہم نے راستہ کاٹ دیا تو یہ ہماری سب سے بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے اس راہ میں ہم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، ہمارے بچوں کو ایمان کا جذبہ ان کے اندر بیدار کریں، مشکلات کا، مصائب کا سامنا کرنے کے حوصلے ان کے اندر پیدا کریں۔ یہ ایمان کے واقعات قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں اگر بچے پڑھیں گے تو ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے معنی میں ہم کو بھی